حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، حاجت روائی 3 چیزوں کے بغیر پائیدار نہیں ہوتی۔ اسے چھوٹا سمجھا جائے تاکہ وہ بڑی قرار پائے، اسے چھپایا جائے تاکہ وہ خود بخود ظاہر ہو، اور اس میں جلدی کی جائے تاکہ وہ خوشگوار ہو۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں وہی بارگاہوں میں مقرب ہوگا جو لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا ہو، اور وہی خوش مذاق سمجھا جائے گا جو فاسق و فاجر ہو، اور انصاف پسند کو کمزور و ناتواں سمجھا جائے گا۔ صدقے کو لوگ خسارہ اور صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے، اور عبادت لوگوں پر تفوق جتلانے کے لیے ہوگی۔ ایسے زمانے میں حکومت کا دار و مدار عورتوں کے مشورے، نوخیز لڑکوں کی کار فرمائی اور خواجہ سراؤں کی تدبیر اور رائے پر ہوگا۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، آپ کے جسم پر ایک بوسیدہ اور پیوندار جامہ دیکھا گیا تو حضرت علی علیہ السلام سے اس کے بارے میں کہا گیا۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، اس سے دل متواضع اور نفس رام ہوتا ہے، اور مومن اسی کی تاثیر کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت آپس میں 2 ناسازگار دشمن اور 2 جدا جدا راستے ہیں، چنانچہ جو دنیا کو چاہے گا اور اس سے دل لگائے گا وہ آخرت سے بیر اور دشمنی رکھے گا۔ وہ دونوں بمنزلہ مشرق و مغرب کے ہیں، اور ان دونوں سمتوں کے درمیان چلنے والا جب بھی ایک سے قریب ہوگا تو دوسرے سے دور ہونا پڑے گا۔ پھر ان دونوں کا رشتہ ایسا ہی ہے جیسا 2 ستونوں کا ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ میں تحریر ہے۔ جناب نوف بقالی کہتے ہیں، میں نے ایک شب حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ فرش خواب سے اٹھے اور ایک نظر ستاروں پر ڈالی اور فرمایا، اے نوف، سوتے ہو یا جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا، یا امیر المومنین علیہ السلام، جاگ رہا ہوں۔ فرمایا، اے نوف، خوشا نصیب ان کے کہ جنہوں نے دنیا میں زہد اختیار کیا اور ہمتاً آخرت کی طرف متوجہ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو فرش، مٹی کو بستر اور پانی کو شربت خوشگوار قرار دیا، قرآن کو سینے سے لگایا اور دعا کو سپر بنایا، پھر حضرت مسیح کی طرح دامن جھاڑ کر دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے۔ اے نوف، داؤد علیہ السلام رات کے ایسے ہی حصے میں اٹھے اور فرمایا کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں بندہ جو بھی دعا مانگے مستجاب ہوگی، سوا اس شخص کے جو سرکاری ٹیکس وصول کرنے والا یا لوگوں کی برائیاں کرنے والا یا کسی ظالم حکومت کی پولیس میں ہو یا سارنگی یا ڈھول تاشے بجانے والا ہو۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے چند فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، اور تمہارے حدود کار مقرر کر دیے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اس نے چند چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرو، اور جن چند چیزوں کا اس نے حکم بیان نہیں کیا انہیں بھولے سے نہیں چھوڑ دیا، لہذا خواہ مخواہ انہیں جاننے کی کوشش نہ کرو۔